یہ جو اعتکاف رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب خلوت میں ہوتا ہے نا، تنہائی میں ہوتا ہے، اس وقت وہ جو باتیں سوچتا ہے وہ مجلسوں میں نہیں سوچتا، وہ مجمعوں میں نہیں سوچتا۔ اعتکاف بیٹھنے والا بندہ ایسے ہے جیسے ایک بندہ کسی غنی کے در پر بھیک مانگنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کے در پر کوئی خیرات لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جو بندہ اعتکاف بیٹھ گیا وہ دراصل اپنے مولا کے در پہ اس کے کرم کا سوالی بن کے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اگر ایک بندہ کسی سخت دل بندے کے دروازے پر بھی جا کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی کبھی نہ کبھی ترس تو آ جاتا ہے۔ تو اللہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، پہلے ہی جب ایک بندہ اس کے در پہ اس کے کرم کا سوالی بن کے بیٹھ جائے گا تو میرا رب اسے کیسے نوازے گا، اس پہ کتنا کرم فرمائے گا، اسے کس طریقے سے اپنی رحمتوں کی اس پر بارش برسا دے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، جب ایک بندہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو دیکھیں سارے مسائل تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ تو بعد میں پوچھ لینا، میں جو عمومی باتیں ہیں ایک دو عرض کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب ایک بندہ اعتکاف بیٹھ گیا، اصل میں آج کل جو ایک فطرہ اٹھا ہے نا سوشل میڈیا کا، اس نے قسم کھا لی ہے ہم لوگوں نے کہ انہوں نے ہر بات کو مشکوک ثابت کرنا ہے، اور آپ یقین جانیں اگر ایسے اباحت پسند لوگوں کا راستہ نہ روکا گیا تو کبھی یہ کہہ دیں گے کہ قربانی کرنی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیں، حج کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ پیسے کسی رفاہی تنظیم کو دے دیا گیا۔ دین کا حلیہ بگاڑنے کی پلاننگ پر یہ لوگ چل رہے ہیں، یعنی وہ باتیں جن پر کبھی بھی شک ہی نہیں ہوا تھا، پوری امت اس پر اس طریقے سے متفق تھی، انہوں نے آ کر اس کو بھی مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، تراویح کی بات تو ہم کرتے رہتے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ روزے تو اللہ نے فرض ہی نہیں، اس کا نام کیا تھا، اس کے نام کے ساتھ سید بھی آتا تھا، ابو منصور سید یا نصر الاسلام سید، ایسا بھی اس کا نام ہے۔ یہ روزے کوئی ضروری نہیں ہے اسلام میں، نہ جانے یہ کون سا اسلام ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ بھائی اسلام وہی ہے جو میرے پاک نبی نے مدینے کے منبر پہ بیان کر دیا تھا، اور جسے پوری امت کے اکابرین آج تک بیان کرتے آئے ہیں، اور جس پر پوری امت آج تک عمل پیرا ہے، وہی ہے اسلام۔ بے شک تم اسلام نہیں ہے، تم اسلام کے نام پہ الحاد پھیلا رہے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ایک بندہ اعتکاف بیٹھ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کسی کی عیادت کرنے کے لیے جانے سے بھی منع فرمایا کہ کسی مریض کی عیادت نہیں کرنی، حالانکہ مریض کی عیادت کرنی بہت بڑا ثواب ہے، اسے نماز جنازہ پڑھنے، باہر جا کے نماز جنازہ، اگر مسجد میں ہو تو اور بات، باہر جا کے نماز جنازہ پڑھنا اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس کو کیوں منع کیا گیا؟ اس کا مقصد اسے عیادت کی ثواب سے روکنا نہیں، اس کا مقصد اسے نماز جنازہ کے ثواب سے معروف کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جو ہر طرف سے کٹ کے اپنے مولا کی بارگاہ میں جھک گیا ہے، دھونی رما کے بیٹھے ہیں مسجد پہ معتکف، مسجد میں معتکف آقا کے در پہ جیسے حاضر غلام ہو، وہ بندہ جو اپنے مولا سے جڑا بیٹھا ہے تو اس کے اللہ کے ساتھ یکسوئی میں کوئی فرق نہ آ جائے۔
اس لیے منع کر دیا گیا۔